خدا نخواستہ جو ہے ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں ہوئی تو پھر جو ہے اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر سیدھی بات ہے. جیسے خواجہ آصف صاحب رو پڑے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، اور روتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ بھر را گئی آنکھیں، اور اس کے بعد وہ ندیم ملک صاحب نے بھی کہا کہ آپ جذباتی ہو گئے، آپ رو پڑے. انڈیا کی سیورل سٹیٹس میں یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر موک ڈرلز سٹارٹ کر دی جائیں. کچھ اور جو سائنز آ رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا. آج جو ہے ان کے اخباروں میں، سارے انڈیا کے اخباروں میں کیا ہے جی، موک ڈرلز اناؤنس کر رہے ہیں اسٹیٹس کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی سائرنز کی وہ ساری ڈرلز کریں. اب بلیک آؤٹ ہو گیا جی، فیروز پور کا علاقہ ہے اور جنگی سائرن وہاں پر بجائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جنگ کی دوبارہ تیاریاں شروع کر دی ہیں. پچھلے 3-4 دنوں میں معاملات سیٹل ہوئے تھے. اب یہ جو موک ڈرلز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہے جنگ کی تیاری. یہ بھارت نے اپنے گولز سیٹ کیے ہیں. لوگوں کو جب مشقت کروائی جائے گی، ایک ایسی سچویشن جس میں لڑائی ہو جائے، حملہ ہو جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے تو انڈیا جانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. تو بجلی پر بھی مارا، کھانے پر بھی مارا، پانی پر بھی مارا. 3 گنا پاکستان پہ چوٹ پہنچائی ہے. یہ نہیں وہ اگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف پریکٹیکل ایلیمنٹس یہ تو کوئی نظر نہیں آپشن آ رہا کہ جی وہ کل کو یہ کر دیں. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ہو یا ایسے کچھ جو بھی. میں ہمیشہ آف کورس آئی وانٹ پیس اینڈ یہ سب چیزیں، مگر جب اس ٹائپ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں نا، پھر میں سوچتی ہوں یار 2 ہاتھ ہو ہی جائیں. جے ہند دوستو، کل منسٹری آف ہوم افیئرس نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 7 اسٹیٹس میں موک ڈرل کرائی جائے گی، اور یہ موک ڈرل 1971 کے بعد اب ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں 1971 والی سچویشن بن رہی ہے. کیا پاکستان سے کوئی ٹکڑا الگ ہو رہا ہے؟ اور اس نیوز کو سنتے ہی پاکستانی ڈیفنس منسٹر لائیو ٹی وی پر رونے لگے. اب ان کے رونے دھونے کا ویڈیو آپ دیکھیے. بھارت کی تیاری جنگ کی تیاری ہے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ بھارت کی تیاری جنگ کی تیاری؟ آپ اس کو دیکھیے کہ انڈیا نے اپنی مختلف ریاستوں میں جو شہر ہیں ان کی انتظامیہ کے ذریعے باقاعدہ طور پر مشقیں شروع کر دی ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا فیروز پور کینٹونمنٹ کا حال، لیکن مختلف شہروں میں یہ مشقیں کروائی جائیں. وہاں پر جو کمشنر، ڈیپٹی کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ مشقیں کروائیں. ان مشقوں کے ذریعے حاصل کیا کرنا ہے، میں نے یہ نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں چیزیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان مشقوں کے ذریعے جو مقاصد حاصل کرنا ہے وہ ہیں فضائی حملے کی وارننگ سائرن کو فعال کرنا، لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرنا، شہریوں، طلبہ وغیرہ کو شہری دفاع کے پہلوؤں پر تربیت دینا تاکہ وہ کسی دشمن کے حملے کی صورت میں اپنی حفاظت کر سکیں، ایمرجنسی بلیک آؤٹ کے اقدامات کی فراہمی، اہم تنصیبات یا پلانٹس کو جلدی چھپانے ان کے کیموفلاج کے انتظامات، اور انخلا اگر کرنا ہو تو اس کی تازہ کاری اور اس کی مشق. یہ بھارت نے اپنے گولز سیٹ کیے ہیں. لوگوں کو جب مشقت کروائی جائے گی، ایک ایسی سچویشن جس میں لڑائی ہو جائے، حملہ ہو جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے تو انڈیا جانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس لیے پھر انڈیا اس طرف بھی لے کر جا رہا ہے لوگوں کو کہ اس کی تیاری کی جائے. جگ ہنسائی کا سامان ہے. بھارت اب تک کوئی ثبوت نہیں دے سکا ہے، لیکن بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پرابلم ہوتی ہے اور پرابلم پیدا ہو رہی ہے. اب ان حالات میں ایران کے وزیر خارجہ صاحب جو عباس عراقچی پاکستان میں ہیں، انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بھی یہی انڈیا پاکستان سچویشن، اس کے بعد پاکستان کو ملیٹریلی ہیلپ کرنا، لاجسٹیکلی ہیلپ کرنا، اور ایسے ایلیمنٹس جو ایران کی سرزمین سے پاکستان میں پرابلم پیدا کرتے ہیں ان کو روکنا، یہ سب کچھ اس ملاقات میں ڈسکس ہوا. پاکستان یہ تمام چیزیں کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے. اب میں یہاں آپ سے ایک اور بات کہوں. ہمارے یہاں ایک بات بار بار ہو رہی ہے، بعض صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے، حکومت کے وزراء نے، ان لوگوں نے یہ باتیں کی. جیسے خواجہ آصف صاحب رو پڑے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، اور روتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ بھر را گئی آنکھیں، اور اس کے بعد وہ ندیم ملک صاحب نے بھی کہا کہ آپ جذباتی ہو گئے، آپ رو پڑے. تو انہوں نے کہا ہاں، اور پھر جو ابھینندن ایپیسوڈ تھا اس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. جی، جب وہ کہہ رہے ہیں، جب کوئی بھی ملک کہتا ہے ڈپلومیٹکلی کہ جی آپ ریسٹرین کو ایکسرسائز کریں، جس طرح بھی رشیا کی ہم نے ذکر کیا، یا امریکہ کا جو نائب صدر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کچھ نہ کریں جس سے ایک ریجنل وار ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ونک اینڈ اے ناڈ ہے کہ یار آپ کچھ کر لیں لیکن زیادہ نہ کریں.
کیا یہ تشریح ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ زیادہ تر ونک اینڈ ناڈ نہیں تھیں بالکل، بلکہ ایکسرسائز ریسٹرین کا مطلب یہ تھا کہ آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں. تو ظاہر ہے جو کینیٹک ایکشن ہوتا ہے یا ایک ملٹری کانفلکٹ میں جب آپ جاتے ہیں، بے شک وہ نیرو ہو یا وائڈ ہو، وہ تو پھر اس کی اینڈ سٹیج ہے نا ایک ایسکیلیشن کی، تو جس کا رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے کہ کسی قسم کا ملٹری کانفلکٹ. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ نہ ہو، بلکہ سب کی کوشش ابھی بھی یہی ہے. اب صرف ایک چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں کہ انڈیا نے اس کو مطلب یہ ساری ان کا بیانیہ جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے ڈپلومیٹک مشنز کو بھی دیا، وہ اتنا کامیاب نہیں رہا، باہر بھی دیا کیونکہ ابھی تک وہ ویریفائبل ایویڈنس نہیں دے سکے اتنا کنونسنگ. لیکن جو مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا اس کو سسٹین کر رہا ہے. ایک تو وہ کافی ملکوں کی بات اتنی نہیں سن رہا اس پہ. ابھی اب ایک سٹیٹمنٹ آج آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے EU کے بارے میں. جے شنکر نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ پریچرز، وی وانٹ پارٹنرز. اب یہ بھی جو ہے نا اسی طرف اشارہ ہے کہ جی ہمیں آپ کیوں پریچ کر رہے ہیں کہ جی آپ نہیں، لیکن اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ ان کو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کو نہیں مل رہا وہاں سے. ایگزیکٹلی یہ بات ہے بالکل. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا اس کے باوجود پھر ابھی جو امریکن ایک اسٹیٹمنٹ JD وینس کی ابھی آئی ہے جو پچھلی اسٹیٹمنٹ سے تھوڑی سی مختلف ہے، جس میں کہا کہ جی کوئی وائڈر ملٹری کانفلکٹ کی بات ہے نا. تو اب اس میں تھوڑا سا اب یہ دیکھنا ہے. پھر دوسری طرف دیکھیں وائڈر ملٹری کانفلکٹ تو پھر وہ تو صرف انڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اس میں تو پھر ہمارا بھی ایلیمنٹ ہے نا کہ ہم نے کتنا وائڈ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. بالکل. وہ تو جس طرح آپ کے میں پہلے بھی کامنٹس میں کہا کہ ایک بار جو آپ شروع کر دیتے ہیں پھر تو اٹ پلیز آؤٹ، اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ اور جو سائنز آ رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا. آج جو ہے ان کے اخباروں میں، سارے انڈیا کے اخباروں میں کیا ہے جی، موک ڈرلز اناؤنس کر رہے ہیں اسٹیٹس کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی سائرنز کی وہ ساری ڈرلز کریں. پھر پچھلے کچھ دنوں سے کیا ہے جی، ایک دن ایئر فورس چیف کو بلا رہے ہیں وہ مودی جو ہیں، ایک دن وہ نیول چیف کو بلا رہے ہیں. اچھا یہ ساری سگنلنگ ہے، پوسچرنگ ہے. اب جو ہے نا اسی طرح اور بھی کئی چیزیں. اب آج ایک انڈین اخبار میں نے دیکھا مثلاً کہ جی انہوں نے کہا اب کہ بگلیہار کا جو ڈیم ہے اس میں وہ اسپل وے سے اس کو صرف بند کر رہے ہیں. نہیں، وہ اگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف پریکٹیکل ایلیمنٹس یہ تو کوئی نظر نہیں آپشن آ رہا کہ جی وہ کل کو یہ کر دیں. وہ ملٹری، ایکچولی میں ملٹری پہ لیٹ می ہولڈ یو ملٹری پہ آتے ہیں. محمد علی صاحب دیکھیں، بیسک ایشو اس ٹائم جو ہم اسیس کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ود ٹائم ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، دیکھیں نا ابھی تک کسی نے جس طرح نارملی جب بھی ہم جاب حوالے دے رہے تھے جتنے سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ہمیشہ امریکہ نے آ کے بیچ میں ایکٹیو رول پلے کیا تھا. اچھا اس بار وہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے. دوستوں موک ڈرل اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ سیویلینز کو پتا چلے کہ وار جیسی سچویشن اگر ہو جائے اس سمے پر کیا کیجویلٹی کے چانسز ہوتے ہیں، آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے، اور سائرن بجتے ہی آپ نے کون سے سٹیپس لینے ہیں، آپ نے کہاں پر اپنے آپ کو اپنے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے. یہ سب موک ڈرل میں سکھایا جاتا ہے. اور 7 مئی سے بولے تو کل کے دن سے یہ شروع ہو رہا ہے، جس سے پاکستان پورا ڈرا ہوا ہے. پاکستان کو تو پہلے ہی چوک کر دیا گیا ہے، لیکن اس نیوز کے بعد پاکستان کی حالت اور بھی خراب ہو گئی ہے.